إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی تعریفات، ہر قسم کی قولی فعلی اور مالی عبادات، ہر قسم کے تعریفی توصیفی اور حمدیہ کلمات اللہ رب العالمین، اللہ احسن الخالقین، اللہ خیر الرازقین، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ جل شانہ کے لیے کہ جو کائنات کا اکیلا ہی سچا معبود ہے، اس کی جتنی تعریف کی جائے، جتنی توصیف کی جائے، جتنی عبادت کی جائے، جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الہدیٰ، حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد ماہ جنوری شروع ہو چکا ہے، اور ہمارے ہاں چونکہ زیادہ یہ سال معروف ہے، مشہور ہیں،
اس لیے اکثر لوگ اپنے معاملات اسی کے مطابق طے کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ دن اللہ نے بنائے، یہ راتیں اللہ نے بنائیں، کائنات کا نظام شمسی بھی اللہ نے بنایا، کائنات کا نظام قمری بھی اللہ نے بنایا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق فرمایا ہے اپنی تمام مخلوق میں سب سے بہتر انداز میں تخلیق فرمایا۔ اس پر اللہ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی اور مخلوق بنانا چاہتا تو بنا سکتا تھا، لیکن ہمیں انسان بنایا، اور انسان کو اللہ نے فضیلت اور مقام مرتبہ دینے کے لیے اپنے ہاتھوں سے اس کی تخلیق فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کلمہ کن کہہ کر بھی انسان کو بنا سکتا تھا، جیسے کہ آسمان کو بنایا تو کن، آسمان بن جا، زمین بنائی تو کن، فرشتے بنائے تو کن۔ کلمہ کن جو ہے اس کا معنی ہے بن جا، ہو جا، وجود میں آ جا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی چیز کو بنانا چاہتے ہیں تو صرف ہم کلمہ کن کہتے ہیں، وہ چیز وجود میں آ جاتی، محنت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے حکم کے اندر ہی ایسی تاثیر ہے کہ اس چیز کا وجود بن جاتا ہے، اور یہ خاصہ صرف اللہ رب العالمین کا ہے، کسی کا نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو کلمہ کن سے بنایا، لیکن 3 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں، 3 چیزیں۔ ان میں سب سے پہلے انسان کا پتلا، آدم علیہ السلام کا جسد مٹی سے خود بنایا، اور اللہ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر بھی فرمایا، انسان اپنے رب کو پہچان، خلقت بیدیّ، میں نے تجھے دوسری مخلوق سے اعلیٰ اور ممتاز کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے تجھے بنایا ہے، اور بنایا بھی کتنا اچھا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سب سے جو بہتر شکل اور صورت مجھے لگی اس صورت میں تجھے بنایا۔ تو اللہ کی پسندیدہ صورت۔ اور پھر دنیا کے اندر لا کر بھی اللہ نے کیا فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے آدم کے اولاد کو فضیلت عطا فرمائی ہے، عزت عطا فرمائی ہے، قدر و منزلت عطا فرمائی ہے کہ ہم نے ان کو پانیوں پر بھی چلا دیا، اس کو خشکیوں پر بھی چلا دیا، خشکی کی چیزیں بھی اس کے تابع کر دیں، پانی کے اوپر بھی ان کی کشتیاں اور جہاز چلا دیے۔ یہ ہمارا جو ہے ابن آدم پر بڑا احسان ہے کہ ہم نے پوری کائنات میں اپنا خلیفہ بنایا تو آدم اور اس کی اولاد کو بنایا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے اللہ کے بندو، کتنا بڑا مرتبہ ہے، اس پر اللہ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں ادا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری چیز اللہ نے جو اپنے ہاتھ سے بنائی ہے وہ تورات۔ اللہ تعالیٰ نے تختیوں پر لکھ کر تورات جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کی، جائیے اپنی قوم کے پاس لے جائیے۔ کیوں تورات کو کیوں اللہ نے لکھ کر دیا؟ قرآن کریم اللہ نے اپنے نبی کے سینے پہ اتارا، زبور اللہ نے داؤد علیہ السلام کے سینے میں اتاری، انجیل اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے سینے میں اتاری، صحف ابراہیم اللہ نے ابراہیم کے سینے میں اتارے، اور صحف موسیٰ بھی اللہ نے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے سینے میں اتارے، لیکن جب تورات کی باری آئی تو اللہ نے ہاتھوں سے لکھ کر دی۔ کیوں؟
اس لیے کہ اللہ کو معلوم تھا یہودی یہ قوم ایسی قوم ہے، یہ اپنے مفاد کی خاطر تبدیلی کر دیتی ہے، بگاڑ دیتی ہے، صورت کو ختم کر دیتی ہے۔ میں ان کو اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دوں تاکہ کل قیامت کے دن جب میرے پاس آئیں تو میں یہ سوال کروں، اے موسیٰ میں نے آپ کو تورات لکھ کر دی وَيُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، اس کے باوجود بھی آپ کا ماننے کا دعویٰ کرنے والوں نے اس میں تبدیلیاں کر دیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں تبدیلیاں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، تورات میں پھر بھی تبدیلیاں کر دیں انہوں نے۔ اور تیسری چیز جو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ان لوگوں کو شامل کرنا ہے جو اللہ کو راضی کر کے آئیں گے، وہ ہے جنت العدن۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر جو ہے جنت عدن کا ذکر ہے، یہ بڑے اعلیٰ مقام اور مرتبے والی جنت ہے۔ صحیح بخاری پڑھا رہا تھا، اس کے اندر حدیث آئی، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں جنت دکھائی گئی، محبوب کبریا جنت کی سیر کر رہے ہیں، جنت کے اندر گھوم رہے ہیں، اتنے میں ایک خوبصورت محل نظر آیا، ایسا محل کبھی آپ نے دیکھا تک نہیں تھا، تصور بھی نہیں تھا۔ جب اللہ کے پیغمبر نے دیکھا تو پوچھا، بھائی یہ محل کس خوش نصیب کا ہے اور جنت عدن کے اندر ہے جس کو اللہ نے ہاتھوں سے بنایا؟ تو آگے سے جواب ملا، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، یہ محل اللہ نے آپ کے لیے تیار کیا ہے، آپ کو اللہ نے یہ محل عطا کرنا ہے، اس مقام سے آپ کو سرفراز کرنا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر بڑے خوش ہوئے، میرا اللہ نے پہلے ہی گھر بنا لیا جنت کے اندر، اور پھر جنت عدن کے اندر جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ فرشتوں سے کہا مجھے اجازت دو، میں ذرا اندر جا کر تو دیکھ کر آؤں کیسا ہے اندر سے، باہر سے تو بڑا خوبصورت لگ رہا ہے۔ فرشتوں نے آگے سے جواب دیا، نہیں 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 اے اللہ کے محبوب پیغمبر، ابھی آپ نے اس کے اندر نہیں آنا، جب اللہ آپ کو دنیا سے لے کر آئے گا اور پھر اس کے بعد آپ کو جنت میں داخل کرے گا، یہ محل اس وقت آپ اندر سے جا کر دیکھیں گے۔ اس وقت اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو باہر سے محل دکھایا خوبصورت ترین، اور دعا کیا کرو اللہ تعالی ہمیں بھی جنت العدن کے اندر محبوب کے قرب و جوار میں جگہ عطا فرما دے۔ اور یہ ملے گی کب؟ جب ہم جنت میں جانے والے اعمال کریں گے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ 3 چیزیں اللہ نے ہاتھ سے بنائیں، اس میں انسان کو بنایا اپنے ہاتھوں سے۔ کیوں بنایا؟ اس لیے کہ اللہ کی سب سے اہم ترین مخلوق جو ہے وہ انسان ہے، سب سے اہم، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادت بھی بڑی پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے تمام اعمال پر ہر وقت نظر بھی رکھتا ہے، اس لیے ابن آدم کو ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں نواز کر پھر انسان کو کیا کہا؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اے انسان میں نے تمہیں 2 راستے دیے ہیں، ایک میرے شکر گزار بندوں کا راستہ ہے اور ایک ناشکرے بندوں کا راستہ ہے۔ یہاں پر اللہ نے انسان کو اختیار دے دیا، اب تیری مرضی ہے، شکر گزار بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہے تو جو میں احکام اپنے نبی کے ذریعے دوں اس کو ماننا، سمجھنا، علم حاصل کرنا اور عمل کرنا، اور ناشکرے لوگوں کے سب میں شامل ہونا ہے تو کوئی محنت کی ضرورت ہی نہیں، وہ بہت سارے لوگ ناشکرے ہیں۔
شکر گزار بندے کم، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، اللہ فرماتے ہیں میرے شکر گزار بندوں کی تعداد دنیا کے اندر کم ہے۔ زیادہ بندے ملیں گے تو ناشکرے ملیں گے۔ آج بھی اپنے معاشرے میں غور کر کے دیکھو، جو برائی کی جگہ ہے وہاں پر آپ کو جمع غفیر نظر آئے گا، اور جو عبادت کی جگہ ہے وہاں پر قلیل لوگ نظر آئیں گے۔ یہ قلیل لوگ جو ہے یہ اللہ کے پسندیدہ ہیں، وہ کثیر لوگ جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے یہ ناشکرے لوگ ہیں، ان کا دنیا کے اندر جو فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لیں، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ آپ میری اور آپ کی مرضی ہے جن میں شامل ہونا چاہے، شکر گزاروں میں یا نہ شکروں میں۔ شکر گزار بندے جو ہے وہ اللہ کی ہر نعمت کو نعمت سمجھتے ہیں، صحت کو بھی اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں، آنکھوں کو بھی اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں، کانوں کو بھی اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں، زبان کو بھی اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں، اور پورے جسم کو بھی اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں، اولاد کو بھی اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں، مال کو بھی اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں۔ غرض کہ جو آرام اور آسائش دیا ہے اس کو اللہ کی عطا سمجھتے ہیں، اور ان کی زبانوں پر کیا کلمہ ہوتا ہے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا۔ اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما، میرے اندر یہ صلاحیت پیدا فرما، میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں، جو تو نے مجھ پر نعمتیں کی ہیں میں ہر نعمت کا شکر ادا کروں۔ نعمت کا شکر ادا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ نے آپ کو آنکھیں دیں، اس کے ذریعے سے اللہ کا قرآن پڑھیں، اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کے نبی کی احادیث پڑھیں، اسے اپنے اعمال کو درست کر لیں، اور اسی طرح اچھی کتابیں جو دین کی طرف راغب کرنے والی ہیں وہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہے تخلیق کردہ جو آسمان و زمین اور اللہ کی نشانیاں ہیں ان کو دیکھ کر جو ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین پہ غور کر کے اے اللہ تو نے بغیر ستونوں کے آسمان کو بنا دیا اور ہم ایک عمارت بھی نہیں بنا سکتے، اے اللہ تیرا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، اے اللہ ہمیں شکر ادا کرنے والا دل عطا کر دے، ہمیں شکر کرنے والی زبان عطا کر دے، ہمیں شکر کرنے والے اعضاء عطا کر دے، ہم تیرا شکر کریں۔ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، میرے والدین پر بھی جو تو نے احسانات کیے تھے اللہ ان کا بھی مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس آیت سے پتہ کیا معلوم ہوتا ہے؟ والدین دنیا سے چلے بھی جائیں پھر بھی ان کی طرف سے آپ نے شکریہ ادا کرنا ہے، یہ حق ہے ان کا۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اے اللہ شکر ادا کرنے کے لیے جو تیرا طریقہ ہے وہ اعمال صالحہ ہیں، اے اللہ مجھے اعمال صالحہ کی توفیق دینا۔ مطلب کیا ہوا؟ گناہوں سے بچا لینا، گندی محفلوں سے بچا لینا، غلط کاموں اور فجور کے کاموں سے بچا لینا۔ اے اللہ ان اعمل صالحہ، میں نیک کام کرنے والا بن جاؤں، میرے لیے نماز پڑھنی آسان ہو جائے، میرے لیے قرآن کی تلاوت آسان ہو جائے، میرے لیے دعائیں اور ذکر و اذکار کرنا آسان ہو جائیں، میرے لیے تمام عبادات آسان ہو جائیں۔ یہ دعا یاد کر لو، قرآنی دعا ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، اے اللہ ایسے اعمال کی توفیق دینا کہ تو ان سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ کی رضا جس بندے کو مل گئی نا، یقین مانیے دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اے لوگو اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں لیکن ان میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ یہ جو ہے اللہ راضی ہو جائے۔
اور اللہ اہل جنت پہ راضی ہو جائے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی، صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت کے اندر داخل کر دے گا اور پھر اس دوران ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والے جنتی دنیا کے ساری پریشانیاں بھول چکے ہوں گے، اس دوران کیا ہوگا؟ اللہ ان کے اوپر سے جھانکے گا، بولے گا کہ بتاؤ تمہیں کوئی اور نعمت بھی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اللہ بہت ساری نعمتیں تو نے دے دیں، کون سی کمی رہ گئی ہے؟ جنت کے اندر ہم آ گئے تو جنت کی ساری نعمتیں ہمیں مل گئی، اور کچھ چاہیے ہی نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا میں اور ایک نعمت دینا چاہتا ہوں، یاد رکھو ورضوانی، میں اپنی رضا کا تمہارے لیے اعلان کر رہا ہوں، فلا اسخط علیکم، آج کے بعد میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ اتنا بڑا انعام ہے، اس کے مقابلے میں آسمان بھی کم ہے، زمین بھی کم ہے، دنیا کا مال و متاع بھی کم ہے، دنیا کی ساری جائیداد اور پراپرٹی بھی کم ہے، جس کے بارے اللہ یہ فرما دے میں راضی ہو گیا، میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ میرے بھائیو، اصل کامیاب یہ بن گیا۔ اس لیے اللہ کی رضا والے اعمال، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور وہ یہ دعا مانگتے ہیں اللہ میری جو اولاد ہے وہ بھی نیک بن جائے، وہ بھی اچھے اعمال کرنے والی بن جائے، وہ بھی شکر گزار بن جائے، وہ بھی دینی معاملات میں چاق و چوبند ہو جائے، سستی نہ کرے، وہ جو ہے اللہ کی بندگی کرنے والی بن جائے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یہاں پر غور کرو، آج میں اور آپ اپنی اولاد کے بارے جو سوچتے ہیں، ہمارے بعد اتنی جائیداد ہونی چاہیے، میرے بیٹے کا اچھا گھر ہو، میری بیٹی کا اچھا گھر ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، میری بیٹی کے پاس، بیٹے کے پاس دنیا کا مال و متاع ہو۔ میرے عزیز بھائی، یہ کامیابی نہیں، کامیابی یہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کو بھی نیک بنا دینا، میری بھی فرما بردار بن جائے، اے اللہ تیری بھی فرما بردار بن جائے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اے اللہ کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، کوئی لغزش ہو گئی تو میں معافی مانگتا ہوں، میں تیرے سامنے التجا کرتا ہوں، معاف کر دینا، توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اے اللہ تیرے سامنے میں اپنی آرزوئیں اور التجائیں رکھتا ہوں۔ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں تیرا فرما بردار ہوں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ شکر گزار بندے جو ہے نا وہ اس طرح بنتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو بڑی کمزوری ہے نا، اللہ نے بڑی ہمیں نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن ہم سستی اور کاہلی کا شکار اکثر و بیشتر رہتے ہیں۔ سستی اور کاہلی، جی نماز میں کیوں نہیں آئے؟ مولانا صاحب سستی ہو گئی۔ جمعے میں دیر سے کیوں آئے؟ مولانا صاحب کام میں لگے ہوئے تھے، سستی ہو گئی۔ او اللہ کے بندو، یہ سستی اور کاہلی یہ مومن کا شیوا نہیں، یہ منافقین کا شیوا ہے۔ دینی کام میں بھی سستی نقصان دہ ہے اور دنیاوی معاملات میں بھی سستی نقصان دہ ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کی گاڑی کی جو ہے بریکیں جو ہے کمزور ہیں، اب آپ سستی کریں، آپ کہنے آج نہیں کل کروا لوں گا، کل نہیں پرسوں کروا لوں گا۔ اب دن گزرتے جا رہے ہیں نا، اور وہ بریکیں اور زیادہ کمزور ہوتی جا رہی ہیں، تو پتہ کیا ہوگا؟ آخر ایک وقت ایسا آئے گا جب حادثہ ہوگا، پھر آپ کہیں گے کاش میں پہلے کر لیتا، یہ سستی نہ کرتا۔ کہیں گے نا اس وقت کہ دیکھیں میری گاڑی کی بریکیں صحیح نہیں تھی، میں نے صحیح نہیں کروائی، سستی ہو گئی، تو نقصان ہوا یا نہیں ہوا؟ اسی طرح دین کے معاملے کے اندر جو سستی ہوئی، اس کا آخرت میں بہت زیادہ آپ کو افسوس کرنا پڑے گا، افسوس کرنا پڑے گا، دنیا میں بھی افسوس، آخرت میں بھی افسوس۔ تو پھر اس چیز کو آپ چھوڑ دیں۔
میں نے آپ کے سامنے سورہ النساء کی آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخادعون اللہ وہو یخادعہم، منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ ان کے دھوکے کو انہی پر واپس لوٹا دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کو دھوکہ تو دے سکتا ہی نہیں کوئی۔ مجھے اور آپ کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں لوگ، لیکن اللہ کو نہیں دے سکتے۔ اللہ فرماتا ہے منافقین کی بری عادت یہ ہے، ان کے اندر بڑی کمزوری یہ ہے، میں نے انہیں انسان بنایا، آنکھیں دی، کان دیے، صحت دی، سارے معاملات دیے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے وہ نماز کے لیے آنے میں تاخیر کرتے ہیں، وقت پر نماز نہیں پڑھتے، اس کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ سستی کی وجہ سے۔ کسالہ عربی زبان میں، کسل کا عربی زبان میں معنی ہے سستی، کاہلی، جس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں کہ وقت پر کام اور صحیح طرح کام نہ کرنا، یہ سستی کاہلی ہوتی ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں بھی جو جس چیز کا وقت ہے اس کے اندر بندہ جو ہے نہ وہ کرے تو وہ بندہ کاہل کہلاتا ہے، سست کہلاتا ہے، کسل کہلاتا ہے۔ وقت پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے نا، ان الصلاۃ علی المؤمنین کتاب موقوتا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ نماز وقت مقررہ پر فرض کر دی ہے، اس پہ آپ کو پڑھنی۔ لیکن منافقین کیا کرتے تھے؟ نماز کا وقت ہو جاتا، نہیں ابھی تھوڑی دیر میں پڑھ لیں گے۔ ہم بھی کہتے ہیں نا یہ کام کر لیں پھر اس کے بعد پڑھ لیں گے۔ میرے پیارے بھائی، کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس کام کرنے کے بعد تک تو زندہ رہے گا؟ اس چیز کی گارنٹی ہے؟ اس چیز کی کوئی اگر گارنٹی دے سکتا ہے تو پھر تو مؤخر کرے۔ جب آپ کو اور مجھے یہ علم ہی نہیں، اللہ کا نظام ذرا دیکھو، جب دنیا میں آنا ہوتا ہے تو 8-9 ماہ پہلے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ مولود آنے والا ہے، انسان آنے والا ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر ہو، ڈاکٹر بتا دیتے ہیں، علامات بتا دیتی ہیں بچہ آنے والا ہے۔ اور جانے کا پتہ کون بتاتا ہے؟ کوئی ڈاکٹر ایسا ہے کائنات کے اندر جو بتائے کہ جانے کا یہ تمہارا وقت ہے؟ نہیں میرے عزیز بھائیو، جب پتہ نہیں تو پھر تاخیر کیسی؟ اسی لیے اللہ نے مذمت فرمایا اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے جو ہے عمل کرتے ہیں، لہٰذا ایسے لوگ جو ہے ناکام ہو جائیں گے، نامراد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کیا فرمایا؟ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو اسی چیز کا بدلہ ملے گا جس کے لیے اس نے محنت کی۔ اگر کوئی دنیا کے لیے محنت کرتا ہے نا تو دنیا میں اس کو بدلہ ملتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اس وقت اگر ہم اپنے ملک کو دیکھ لیں اور ساتھ میں چائنا کو دیکھ لیں تو دیکھیں وہ غیر مسلم ہے، غیر مسلم، لیکن محنت کر رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان بننے کے بعد اپنے ملک کو، جو ملک بعد میں بنا پاکستان کے، آج اتنی بڑی پاور بنا دیا ہے کہ امریکہ کی ٹکر کے اندر آ گیا۔ کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے جب چھٹی ہو جائے نا، آج تو مزے ہو گئے، پورا دن سو کے ہی گزارنا ہے یا زیادہ سے زیادہ پارک کے اندر جا کر یا کھیل کر گزارنا ہے۔ اللہ کے بندے، وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی جو اپنی وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتی۔ اللہ نے آپ کو سونے کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو جو ہے سونے کے لیے رات دی ہے، دن جو ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا
وجعلنا النہار معاشا۔ غیر مسلم کو، یورپ والوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، دن جو ہے اللہ نے محنت کے لیے بنایا ہے، دنیاوی معاملات میں ترقی کرنے کے لیے بنایا ہے، کام کاج کے لیے بنایا ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ سمجھ نہیں آئی، ہم نے سونے پہ گزار دیا، ہم نے موبائل میں کھیلنے میں گزار دیا، ہم نے جو ہے کھیل اور کود کے اندر یہ گزار دیا، ہم نے تفریحات میں گزار دیا، اور پھر ہم یہ شکوہ کرتے ہیں ہمارا ملک دیوالیہ ہو گیا۔ اللہ کا جو قانون تھا لیس للانسان الا ما سعی، یہاں پر اللہ نے جو ہے نا یہ نہیں کہا کہ مومن کو وہ ملے گا جو اس نے محنت کی، یہاں انسان کا ذکر ہے، اور انسان کے اندر مسلمان بھی شامل ہے، غیر مسلم بھی شامل ہے۔ جو محنت کرے گا وہ صلہ پائے گا۔ مسلمان ہمارے پہلے محنتی تھے، اور اس دوران آپ نے دیکھا جابر بن حیان کون تھا، ابو علی سینا کون تھا، یہ سائنسدان سارے ہمارے تھے۔ آج ہمارے سائنسدان کہاں چلے گئے، اور ان کے سائنسدانوں نے کیا کیا چیزیں ایجاد کر دیں۔ لیس للانسان، یہ ہماری سستی ہے، یہ ہماری کاہلی ہے۔ بچوں کا ذہن بھی ہم نے یہ بنا دیا، اپنا ذہن بھی یہ بنا لیا، بس ٹائم ملا ہے آرام کرو سو جاؤ۔ یہ سستی کاہلی دنیا میں بھی جو ہے ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے، اور آخرت میں تو پھر جنت سے محرومی میں رکاوٹ بنے گی، جہنم سے محرومی کا باعث بنے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اے لوگو، جو ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں نا، ہم اس کے لیے راستے ہموار کر دیا کرتے ہیں، ہم ان کے لیے جو ہے ترقی کی راہیں کھول دیا کرتے ہیں، اور جو سستی کرتے ہیں، چاہے وہ عبادت میں ہو، چاہے وہ ریاضت میں ہو، چاہے وہ جو ہے دنیاوی معاملات میں ہو، اس کا نتیجہ پھر ہمیشہ غلط آتا ہے۔ نماز کی سستی جو ہے اس کے بارے اللہ کیا فرماتے ہیں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے، ویل، ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے۔ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ غفلت کس کو کہتے ہیں؟ سستی کو کہتے ہیں۔ ایک نماز پڑھ لی، دوسری چھوڑ دی، یا ایک جماعت کے ساتھ پڑھ لی، دوسری جو ہے وہ گول ہو گئی۔ اس کا کیا نقصان ہوتا ہے میرے عزیز بھائیوں؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے بھی پیچھے اور دینی اعتبار سے بھی پیچھے چلے گئے، اور جو منافقین والی صفت ہے وہ ہمارے اندر آ گئی۔ ویل کا عربی زبان میں دو مفہوم بیان کیے ہیں مفسرین نے۔ ایک ویل کا معنی ہے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ اور دوسرا ویل کا معنی ہے، ویل جہنم کا ایک گھڑا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو داخل کرنا ہے کہ جو نماز میں غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوں، نمازی ہونے کے باوجود جہنم میں۔ تو ایسی ہم سستی کیوں کریں؟ ایسی ہم سستی کیوں کریں جس کی وجہ سے ویل ہمارے لیے ہو؟ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے اندر منافقین کو اس طرح نکھار دیا تھا، اس طرح نکھار دیا تھا کہ جیسے سورج کی روشنی واضح ہوتی۔ کیوں؟ ان کی علامات کے ذریعے۔ عبد الرحمن بن علا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ ملنے کے لیے گئے، انہوں نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ ظہر کی نماز کے بعد جب عصر کا اول وقت آیا تو وہ فوراً عصر کی نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، عبد الرحمن بن علا نے سوال کر لیا، اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ عصر کی نماز اتنی جلدی کیوں پڑھ لی؟ کیوں پڑھی اتنی جلدی؟ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ نماز اگر میں لیٹ کرتا تو مجھے اللہ کے محبوب پیغمبر کی حدیث کی وعید یاد آ رہی ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کی وعید یاد آ رہی ہے۔ کیا؟ آپ نے
منافقین کی نماز کے بارے فرمایا یہ عصر کی نماز بہت لیٹ پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تلک صلاۃ المنافقین، تلک صلاۃ المنافقین، تلک صلاۃ المنافقین، یہ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا یہ عصر کی نماز لیٹ کرنا یہ منافقین کا طریقہ ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ یجلس احدہم حتی اذا اصفرت الشمس، بندہ جو ہے وہ انتظار کرتا رہتا ابھی پڑھوں گا ابھی کو پڑھوں گا، سستی کاہلی۔ اور فکانت بین قرن الشیطان، جب شیطان غروب ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے تو اس دوران کیا کرتا ہے؟ قام فنقر 4 ولا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، اور پھر اٹھتا ہے جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بس کر کے نماز ہو گئی۔ اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے 413۔ تو محبوب کبریا نے کھول کر بتا دیا کہ نماز کی سستی یہ انسان کو دائرہ نفاق کے اندر لے جاتی، اس لیے آج سے اپنے آپ کو پابند کیجئے، اور جب نماز جو ہے یہ آپ کی قیامت کے دن صحیح نکلی تو باقی اعمال اللہ صحیح قرار دے دے گا۔ فَإِن صَلُحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَتْ سَائِرُ عَمَلِهِ، یاد رکھو کوئی اس میں سستی کا مظاہرہ نہ کرو۔ اور اسی طرح فجر کی نماز کے اندر بھی ہمارے اندر بڑی سستی ہوتی ہے، اور ہم سست رہتے کیوں ہیں اس کی وجوہات بھی اللہ کے نبی نے بیان فرما دی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا یاقد الشیطان علی قافیۃ راس احدکم، جب کوئی بھی بندہ رات کو سوتا ہے، سونے کے لیے اپنے بستر پہ آ کے لیٹتا ہے، شیطان آ کر اس کے سر کے پاس آ کر 3 گریں لگا دیتا ہے۔ یضرب کل عقدۃ مکانہا، جب وہ ایک گرہ لگاتا ہے اس وقت یہ کلمات کہتا ہے علیک لیل طویل، اللہ کے بندے سو جا، رات بڑی لمبی ہے، کوئی ضرورت نہیں اٹھنے کی، سو جا سو جا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ، اللہ کا بندہ رات کو نیت کر کے سوتا ہے میں نے صبح اٹھ کر فجر کی نماز وقت پر پڑھنی ہے، یہ نیت کر کے سویا، اذکار پڑھ کے سویا، دعائیں پڑھ کے سویا، سنت نبوی کے مطابق سویا۔ اب جیسے ہی یہ اٹھتا ہے، اٹھتے ہی دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اے اللہ تیرے لیے بڑی تعریفات ہیں، تو نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا اور آخر میں بھی تیرے ہاں حاضری ہونی ہے۔ یہ جملے ادا کیے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، شیطان کی باندھی ہوئی گرہ خود بخود کھل جاتی ہے۔ وہ تو بڑی مضبوط لگا کے گیا تھا، لیکن اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے کہ شیطان کی بندھی ہوئی گرہ کھل گئی، ایک کھل گئی، 3 گرہ ہے نا۔ اب دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا فَإِن تَوَضَّأَ، اب جب مومن بندہ وضو کرتا ہے تو اس وضو کی برکت سے انحلت عقدۃ، دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ فَإِن صَلَّى، اور اگر نماز پڑھ لیتا ہے تو انحلت عقدۃ کلھا، اب ساری شیطان کی گرہیں کھل گئیں، ساری شیطان کی گرہیں کھل گئیں۔ شیطان جو سست کرنا چاہتا تھا آپ کو، جو آپ کو زیادہ دیر سلانا چاہتا تھا، وہ نہیں سلا سکا۔ اور آگے جا کے الفاظ دیکھیے اللہ کے نبی کے، اتنے پیارے الفاظ ہیں کہ سونے کے پانی سے لکھے جائیں تو قیمت ادا نہ ہو۔ اللہ کے پیغمبر اور پھر آپ کی زبان سے نکلنے والے کلمات اور جملے، سبحان اللہ، کوئی ان کا بدل نہیں ہے، کوئی ان کی مثال نہیں ہے۔ محبوب کبریا نے فرمایا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبُ النَّفْسِ،
اب یہ بندہ جب فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، یہ صبح کرتا ہے چاقو چوبند ہو کر، بڑا بالکل صحت مند تندرست اور توانا ہو کر، اللہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، اب یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ اب کام پہ چلا جائے، اپنے معاملات کو طے کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے، تو اس وقت اس کے ساتھ بڑے اچھے معاملات ہوتے ہیں۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے وہ لوگ جو صبح صبح اپنے کام کاج کے لیے نکل جاتے ہیں، اپنی محنت مزدوری کے لیے نکل جاتے ہیں، اپنی ضروریات زندگی کے لیے نکل جاتے ہیں، اے اللہ ان کی صبح کے معاملات میں برکتیں ہی برکتیں فرما دے۔ ایک سخر تاجر تھے، وہ کہتے ہیں میں نے جس دن یہ حدیث سنی میں نے اس کی پابندی شروع کر دی۔ میں اپنا مال پہلے 10 11 بجے 12 بجے بھیجا کرتا تھا، میں نے اپنا مال صبح صبح جو ہے بھیجنا شروع کر دیا، اپنی تجارت شروع کر دی۔ کہنے لگے میرا مال بہت کم دنوں کے اندر ایسا بڑھ گیا کہ میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کیوں بڑھا؟ پیارے نبی کی دعا اور قبول نہ ہو؟ آج ملک دیوالیہ کیوں ہے؟ ہم کہتے ہیں رات کو جو ہے 10 بجے وہ بند کر دو شادی حال، اور مارکیٹیں 8 بجے بند کر دو۔ میں تو کہتا ہوں مغرب کے ٹائم بند کرو اور فجر کے ٹائم کھولو، اور فجر کے ٹائم سے کام شروع کر دو، بجلی کی بچت بھی ہو جائے گی اور اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق برکات بھی آ جائیں گی، معاملات سارے صحیح ہو جائیں گے۔ اور اگر اس کی خلاف ورزی کرتے رہے تو جاؤ جس MF کے پاس جانا ہے، جہاں جانا ہے، کبھی تمہاری یہ غربت دور نہیں ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں سچی، اور یہ تجربہ کر کے صحابی نے دیکھا، مشاہدہ کر کے دیکھا اور نتیجہ بتا دیا کہ میرا مال بڑھ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی اور آگے اپنا مال بھیج دیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فوراً سونے کی کرتے ہیں، 12 بجے دکان کھولنی ہے اور رات کے جو ہے 8 9 10 بجے تک۔ اللہ کے بندو، جو اللہ کا نظام کمائی کے لیے بنایا ہوا تھا، فطرت کا بنایا ہوا نظام، ہم نے اس کی خلاف ورزی کر رکھی۔ یہ سستی اور کاہلی کا نتیجہ ہے، اور یہ شیطان جو ہے ہمارے معاملات میں مداخلت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تمہیں جمعیہ ہے نا تو روکا کرو۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر اس میں کیا مذائقہ ہے؟ آپ نے فرمایا جب تمہیں جمعیہ آتی ہے نا تم آواز نکالتے ہو ہاں، تو شیطان مسکرا رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے میں نے ان کو سست کر دیا، میں نے ان کو سست کر دیا۔ اور سستی ایسا لفظ ہے بندہ خود اپنے بارے بھی یہ برداشت نہیں کرتا۔ اگر کسی کو کہا جائے تم سست ہو، مجھے سست کہا، کتنی آگے سے باتیں سنا دے گا۔ اللہ کے بندو، سستی دین کے معاملے میں بھی نقصان ہے، دنیا کے معاملے میں بھی نقصان دہ۔ اپنے اندر سے سستی ختم کرو اور عبادات کو وقت پر کرنے کی کوشش کرو۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بارے بڑی تعلیم دی ہے اور بڑی تاکید کی ہے۔ دین سیکھنے کے معاملے میں بھی جو ہے سستی کاہلی کو چھوڑو۔ جو دین ہماری عبادت ہے اس کو سیکھنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا ہے، نبی علم حاصل کیجئے، اور سب سے پہلا جو علم ہے وہ اللہ کی توحید کا علم ہے۔ سب سے پہلے جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو جو ہے مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ماننا۔ اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ہر مسلمان کو اتنا علم ضرور سیکھنا چاہیے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے دینی اور دنیاوی معاملات کو احسن انداز میں شریعت کے مطابق کر سکے۔ دین ہمارا صرف جو ہے مسجد کے اندر نہیں ہے، ہمارا جو دین ہے یہ کامل ہے۔
دنیا کی کوئی چیز جو ہے وہ اس سے باہر نہیں۔ آپ احادیث پڑھیں گے، آپ کو طہارت کا باب بھی نظر آئے گا، وضو کا بھی، اور جو ہے نکاح کا باب بھی نظر آئے گا، اور خرید و فروخت کا باب بھی نظر آئے گا، حلال جو ہے بیوع بھی نظر آئیں گی، حرام خرید و فروخت کے ذکر بھی نظر آئیں گے، شادی کے معاملات بھی نظر آئیں گے، اور دنیا میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے معاملات بھی نظر آئیں گے، اور سارے معاملات اللہ کے محبوب پیغمبر نے بیان کر دیے، اور جاتے ہوئے کہہ کر چلے گئے کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایسا دین دے کے جا رہا ہوں اس کے اندر ہر چیز کا بیان ہے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی نے حضرت سلمان کو کہا، اللہ کے بندو، تمہارا نبی جو ہے تمہیں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتاتا ہے، حتیٰ کہ جس میں بندہ شرم کرتا ہے وہ بھی بتا دیتا ہے۔ کہا اس میں کیا بات ہے؟ یہی تو ہمارے دین کی خوبی ہے کہ جس کو ہم چھوٹی چیز سمجھتے ہیں، جس میں ہم بیان کرنے میں حیا سمجھتے ہیں، وہ بھی ہمارے نبی نے بیان کر دیا، تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ اب اس چیز نے بدعات کے دروازے بھی بند کر دیے کہ دیکھو چھوٹی سے چھوٹی چیز، اور چھوٹی چیز کیا تھی اس وقت؟ واش روم جانے کا طریقہ، واش روم میں کس طرح بیٹھنا ہے، اور قبلے کی طرف منہ اور پیٹھ نہیں کرنی۔ یہ اب جس نبی نے یہ تک بیان کر دیا ہو تو دین میں کون سی چیز باقی چھوڑی ہوگی؟ غور کیجئے، بیوی کے پاس جانے کا طریقہ، ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اس حوالے سے جو ہے نا بہت، اور ابن عباس کہا کرتے تھے لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ، ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی آفت ہوتی ہے، وَآفَةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ، علم کی آفت یہ ہوتی ہے کہ بندہ سن تو لیتا ہے بعد میں بھلا دیتا ہے۔ جیسے آپ مجھ سے سن کر جاتے ہیں اور سن بھی لیا بعد میں نظر انداز کر دیا، یہ علم کی آفت ہے۔ جو یاد کرو اس کو ہمیشہ کے لیے یاد کر لو۔ وآفت العلم النسیان، وآفت العبادت الکسل، اور عبادت کے اندر جو سب سے بڑی آفت ہے وہ سستی اور کاہلی ہے۔ یہ قوت القلوب لابی طاہر کے اندر موجود ہے، اور اللہ کے پیغمبر ہمیں دعائیں بھی سکھا کر گئے۔ آپ ایک دعا سکھایا کرتے تھے، آپ بھی یاد کر لیجئے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل والجبن والحرم، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں دنیا کے ہر قسم کے غم اور پریشانی سے، اے اللہ میں سستی کاہلی سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، والجبن اور بزدلی سے بھی، والحرم اور ایسے بڑھاپے سے جس میں غیروں کا محتاج بن جاؤں۔ ایسے بڑھاپے سے بھی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ بڑھاپا جو ہوتا ہے نا، اس میں پھر اولاد بھی بڑی تنگ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الکسل والجبن والحرم، یہ بخاری کی 2823 حدیث ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اور دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ہر غم سے جو گزر گیا یا آنے والے غم سے، والعجز، اے اللہ عاجز ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، والکسل اور سستی کاہلی سے، والبخل اور بخیلی سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، والجبن اور بزدلی سے بھی، وضلع الدین وغلبۃ الرجال، اور بہت زیادہ مقروض ہونے سے بھی اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں۔ آج کل بہت سارے لوگ مقروض ہو جاتے ہیں کہ اللہ اپنے پاس سے مجھے اتنا دے دے کہ میں جو ہے قرض چکا سکوں، اور اللہ کے نبی نے یہ دعا بھی سکھائی ہے قرض اتارنے کی۔ آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اگر پہاڑوں کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور ادا کروا دے گا۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگی اللہ کے نبی نے۔ وغلبۃ الرجال، اور لوگوں کے غالب آ جانے سے، یعنی دشمن غالب آ جائے، یہ حدیث ہے 2893۔ اور اس کے اندر چونکہ ایک ذکر یہ بھی آیا ہے کہ اللہ میں بخیلی سے پناہ مانگتا ہوں۔ بخیلی کیا چیز ہے؟ انسان کے پاس مال ہو اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، یہ بخیلی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کی راہ میں مال دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال میں کوئی بھی کمی نہیں کرتا۔
اس حوالے سے بھی ہمارے اندر بڑی کمزوری ہے۔ ہماری یہ مسجد جس میں ہم نماز پڑھتے ہیں، جس میں ہم جمعہ پڑھتے ہیں، جس میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس مسجد کے بھی اخراجات ہیں، اس کے بل ہیں، اس کے جو کام کرنے والے اسٹاف ہے ان کی تنخواہیں ہیں۔ کبھی میں نے اور آپ نے سوچا کہ آپ اور مجھ پر یہ حق ہے کہ ہم اس اللہ کے گھر کو آباد رکھنے کے لیے اپنا اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کریں؟ اور سب سے بہترین مال وہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں چلا جائے اور اللہ کے نیک بندوں پر خرچ ہو جائے۔ اللہ نے سورہ المزمل میں فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ اے لوگو، تم جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے نا، یہ نہ سمجھو کہ ضائع ہو گیا، یہ نہ سمجھو کہ میری جیب سے کم ہو گیا۔ اب ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ اگر کوئی مجرا ہو رہا ہو تو ہزاروں کے نوٹ، 100 کے نوٹ، 500 کے، 5000 کے، اور جب اللہ کے گھر میں آنا ہے تو پھٹا ہوا نوٹ، وہ بھی 10 روپے کا۔ اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو؟ جس نے دیا، جس نے آپ کو نوازا، اس کو دینے کے لیے آپ کی جیب میں 10 روپے بھی نہیں، اور جو گند ہے، جو فراڈ ہے، جو دھوکہ ہے، جو شیطانی عمل ہے، ہزاروں بکھیر رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا کہ میں نے مال دیا تھا، کہاں خرچ کر کے آیا ہے بتا؟ اور جب یہ مال صحیح خرچ نہ کیا ہوگا، جو اللہ اتنا ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا، کہے گا اٹھاؤ، میری نعمت کی ناقدری کرنے والا تھا، میں نے کہا تھا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر شکر کرے گا تو میں تجھے اور دوں گا، نہ شکری کرے گا تو عذاب میں مبتلا کروں گا۔ یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اس مسجد کا آپ پر بہت بڑا حق ہے، اور کوئی ساتھی بھی آج خالی نہ جائے، 500 1000 کا نوٹ ضرور دے کر جائے، اور یہ اللہ کی راہ میں جو تم دے رہے ہو یہ نہ سمجھو یہ آپ کا ضائع ہو گیا ہے۔ کل قیامت اللہ ایسے صدقے کو اپنی ہتھیلی میں لے کر ایسے پالتا ہے جیسے آپ بچے کو پالتے ہو، اور قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر بنا کر دے گا۔ یہ آپ نے تعاون کرنا ہے، اور ہر جمعے بھی کرنا ہے، اور ساتھ میں اپنے ساتھیوں کو یہ بھی راغب کرنا ہے کہ ماہانہ باقاعدہ باندھے، 1000 2000 اگر ہماری تنخواہ میں سے اللہ کی راہ میں جا رہا ہے، میرے عزیز بھائیوں آپ دے کر تو دیکھو، چند مہینے ایسا کر کے دیکھو، رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اگر آپ نے خلوص دل سے دیا تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو خلاف نہیں کرتا۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ۔ اور جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ کا وعدہ ہے اللہ ضرور اس کا بدل عطا کرتا ہے، ضرور برکت ہوگی۔ آخر میں دعا گو ہوں، اے اللہ جو ہمارے اندر کسی بھی اعتبار سے سستی اور کاہلی ہے، چاہے دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے، اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما، اور چاق و چوبند ہو کر ہمیں اپنی عبادت اور دنیا کے تمام معاملات بخوبی سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔